آرکیالوجی سیکنڈ ایئر سال دوم، صفحہ نمبر 33، اور یہ مشق کے سوالات ہیں۔ نمبر 1، سومیریوں کے سیاسی اور سماجی نظام پر جامع نوٹ لکھیں۔ 2، سومیریوں کی تجارت اور فن تحریر کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں، وضاحت سے بیان کریں۔ 3، سومیریوں کے فن تعمیر، صنعت و حرفت، علوم و فنون اور زراعت پر نوٹ لکھیں۔ صفحہ نمبر 34، باب نمبر 3، بابلی تہذیب۔ سلطنت بابل اور اس کے حکمران۔ زمانہ قدیم میں وادی دجلہ و فرات 2 حصوں میں منقسم تھی۔ اوپری یا شمالی حصہ کو اسیریا اور نچلے یا جنوبی حصے کو بابل کہتے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے بھی صدیوں پہلے یہاں ایک مہذب قوم آباد تھی اور سرزمین بابل امن و سلامتی کی سرزمین سمجھی جاتی تھی، لیکن رفتہ رفتہ اس خطۂ زمین میں چھوٹی چھوٹی ریاستیں بنتی گئیں۔ ان میں سے ہر ریاست کا اپنا حکمران اور اپنا دیوتا ہوتا تھا۔ تاریخ بابل کے مطالعے سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ ریاستی حکمران سیاسی اقتدار کے لیے ہمیشہ ایک دوسرے سے دست و گریباں رہتے تھے۔ بابل کے حکمران۔ نمبر 1، سرگن اول۔ بابل پر کئی بادشاہوں نے حکمرانی کی۔ بابل کی طویل تاریخ میں سرگن اول یعنی سرگن کا نام سر فہرست ہے۔ سرگن اول ایک طاقتور حکمران تھا۔ اس نے اپنے زور بازو سے بابل کے تمام بڑے شہروں کو فتح کر کے اپنی سلطنت میں شامل کر لیا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ اس نے ملک شام جیسے ڈوبتے سورج کی سرزمین کہا جاتا ہے فتح کر کے اپنی سلطنت کا حصہ بنا لیا تھا۔ صفحہ نمبر 36، صفحہ نمبر 35۔ 2، حمورابی۔ سرگن اول کے بعد بابل قدیم کا ایک نہایت طاقتور اور عظیم حکمران حمورابی بنا۔ حمورابی نے اپنی بے مثال فتوحات کے ذریعے بابل کی شان و شوکت کو بہت زیادہ بڑھا دیا تھا۔ حمورابی نے بابل کی پوری وادی کو از سر نو منظم کیا اور اس کا نام بابل رکھا۔ حمورابی عظیم، فاتح، زبردست، منتظم اور اعلیٰ درجے کا مقنن تھا۔ اس نے نہ صرف فتوحات کی بلکہ اندرونی نظم و نسق کو بہتر بنانے کے علاوہ بابل قدیم کے قوانین کی از سر نو ترتیب و تشکیل کی۔ حمورابی کو دنیا کا پہلا مقنن تسلیم کیا جاتا ہے۔ اس کے ضابطۂ قوانین کا شمار دنیا کے قدیم ترین اور اعلیٰ ترین قوانین میں ہوتا ہے۔ 3، نوشیروان۔ حمورابی کی وفات کے بعد ایک طویل عرصے تک بابل کی تاریخ گوشۂ گمنامی میں رہی۔ وقتاً فوقتاً مختلف قبائل نے آ کر یہاں اپنا اقتدار قائم کرنے کی کوشش کی۔ بالآخر 1250 قبل مسیح میں سارا بابل اسیریوں کے زیر نگین آ گیا۔ اسیریوں کے زوال کے بعد ایک بار پھر بابل کو عروج نصیب ہوا، اور یہ عروج بابل کو نوشیروان جیسے عظیم ترین حکمران کی بدولت حاصل ہوا۔ نوشیروان ایک عظیم حکمران اور فاتح تھا۔ اس نے بیت المقدس کو فتح کر کے اس پر بھی اپنا پرچم لہرایا۔ نوشیروان نے اپنی بیوی کی خوشی کے لیے بابل میں دلکش اور دلفریب باغات لگوائے، جن میں سے بابل کے معلق باغات آج بھی ساری دنیا سے خراج تحسین وصول کرتے ہیں۔ 6 صدی قبل مسیح کے قریب ایرانیوں نے بابل کو فتح کر کے اپنی سلطنت میں شامل کر لیا تھا۔ صفحہ نمبر 36، تہذیب بابل کے نمایاں خد و خال۔ تاریخ ثقافت و تہذیب میں بابل قدیم نے نہایت قابل قدر اضافے کیے۔ تہذیب و ثقافت کے بے اعتبار سے قدیم مصری تہذیب ہی بابلی تہذیب کی مد مقابل کی جا سکتی ہے۔ ذیل میں تہذیب بابل کے چند نمایاں پہلوؤں کا ذکر درج کیا جاتا ہے۔ نمبر 1، سائنس۔ کہا جاتا ہے کہ سائنس کے میدان میں اہل بابل مصریوں سے زیادہ ترقی یافتہ تھے، اور باغیوں نے زوڈیک کو 12 حصوں میں تقسیم کیا اور اس کے تمام قوائف پر روشنی ڈالی۔ بابل کے منجم سورج اور چاند گرہن کے متعلق درست پیشن گوئی کر سکتے تھے۔ انہوں نے دن کو گھنٹوں اور منٹوں میں منقسم کر رکھا تھا۔ ہفتے کے 7 دنوں کا تعین بھی اہل بابل کا کارنامہ ہے۔ علم ریاضی میں تو ان کی خدمات بنیادی حیثیت کی حامل ہیں۔ انہوں نے اعداد میں ڈیسیمل سسٹم ایجاد کیا اور اس زمانے سے اب تک یہ سلسلہ جاری ہے۔ 2، مذہب۔ اہل بابل بہت سے دیوتاؤں کی پرستش کرتے تھے۔ ہر شہر کا اپنا مخصوص دیوتا ہوتا تھا۔ اہل بابل کے مختلف قسم کے دیوتا ہوتے تھے، مثلاً فطرت کا دیوتا، مقامی دیوتا وغیرہ۔ اس طرح کے ان کے بے شمار چھوٹے بڑے دیوتا تھے، لیکن
مردک ان کا سب سے بڑا دیوتا تھا، جبکہ اشتر محبت کا دیوتا تھا۔ لوگ دیوتاؤں کے لیے قربانیاں بھی کرتے تھے، جانوروں کی آنتوں اور اندرونی اعضاء کی کیفیات سے شگون لیتے تھے۔ صفحہ نمبر 37۔ اہل بابل کے مذہب کی بنیادی چیز روحوں اور خصوصاً بدروحوں پر اعتقاد تھا۔ یہ اس مذہبی عقیدے کا بنیادی نتیجہ تھا کہ وہ علم نجوم میں خصوصی مہارت رکھتے تھے، اور یہ وہ فن تھا جس میں ساری دنیا میں ان کا کوئی مد مقابل نہ تھا۔ اہل بابل اپنے مردوں کو دفناتے تھے۔ ابتدا میں مردوں کو بڑے بڑے برتنوں میں بند کر کے دفناتے تھے، لیکن بعد میں ان کے لیے مٹی کے تابوت بنانے لگے تھے۔ 3، زراعت اور تجارت۔ زراعت اور تجارت کے میدان میں بھی اہل بابل بہت آگے تھے، خصوصاً زراعت نے اس دور میں بڑی ترقی کی تھی۔ بابل کے کسان زمین میں بیج ڈالنے کے لیے پورا استعمال کرتے تھے، اور ہل چلانے کے لیے بیل استعمال کرتے تھے۔ جانور پالتے تھے اور دودھ اور مکھن حاصل کرنے کے لیے خصوصاً گائیں پالتے تھے۔ زراعت کی ترقی کے لیے اہل بابل نے آبپاشی کا باقاعدہ نظام قائم کر رکھا تھا۔ آبپاشی کی سہولت کے لیے انہوں نے بہت سی نہریں تعمیر کر رکھی تھیں، جہاں سے خشک سالی کے زمانے میں آبپاشی کے لیے پانی مہیا کیا جاتا تھا۔ فصلوں کو سیلاب کی تباہ کاریوں سے محفوظ رکھنے کے لیے اہل بابل نے بند بنا رکھے تھے۔ نمبر 4، صنعت و حرفت۔ زراعت کی طرح صنعت و حرفت کے میدان میں بھی ان لوگوں نے بہت ترقی کر لی تھی۔ بابلی سوداگروں نے حساب کتاب، اوزار اور پیمانوں کے نئے طریقے رائج کر رکھے تھے۔ اوزان اور پیمانوں کے نئے طریقے رائج کر رکھے تھے۔ انہیں سوداگروں سے ہمارے آباء و اجداد نے اوزاروں اور پیمانوں کے اصول سیکھے۔ صفحہ نمبر 38۔ 5، لکھنے کے اصول۔ اہل بابل فن تحریر میں مہارت رکھتے تھے۔ انہوں نے لکھنے کا ایک انوکھا طریقہ رائج کر رکھا تھا۔ اس کو تکونی طرز تحریر کہا جاتا ہے، کیونکہ اس طرز تحریر کے حروف نوکیلے ہوتے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ قدیم مصری طرز تحریر پکچر رائٹنگ سے بھی یہ طریقہ بہتر اور زیادہ ترقی یافتہ تھا۔ اہل بابل لکھائی کے لیے نرم مٹی کی ٹکیاں استعمال کرتے تھے، اور لکھنے کے لیے بھی ایک خاص قسم کا آلہ استعمال کرتے تھے۔ 6، آرٹ اور فن تعمیر۔ فن تعمیر میں بھی اہل بابل نے کافی مہارت حاصل کر لی تھی۔ وہ پختہ اینٹوں کے مندر اور مکانات تعمیر کرتے تھے، پتھر کی سلوں پر تصویریں کھودتے تھے، مجسمے اور مورتیاں بناتے تھے، سونے، چاندی اور تانبے کے زیور اور برتن بناتے تھے۔ حمورابی کا ضابطۂ قانون۔ جیسے کہ پہلے ذکر ہو چکا ہے کہ حمورابی ایک زبردست حکمران اور عظیم مقنن تھا، بلکہ شاید وہ دنیا کا پہلا مقنن تھا جس نے اہل بابل کے لیے ایک منظم ضابطۂ قوانین ترتیب دیا تھا۔ حمورابی کا یہ ضابطۂ قانون نہایت جامع تھا۔ اس ضابطۂ قانون کے چند نمایاں پہلو ذیل میں درج ہیں۔ نمبر 1، سزائیں۔ حمورابی کے ضابطۂ قانون میں مجرموں وغیرہ کے لیے سخت ترین سزائیں مقرر تھیں۔ البتہ سزا مجرم کو اس کی حیثیت کے مطابق دی جاتی تھی۔ سزائیں وہ 2 طرح کی ہوتی تھیں، بدنی اور مالی۔ بدنی یا جسمانی سزا میں ناک، ہاتھ، کان اور زبان وغیرہ تک کاٹ دی جاتی تھی، بلکہ سزائے موت تک دی جاتی تھی، جبکہ مالی سزا میں جرمانہ وصول کیا جاتا تھا۔ صفحہ نمبر 39۔ کوئی شخص اگر کسی پر کوئی الزام لگاتا تو عدالت میں اسے الزام ثابت کرنا پڑتا تھا۔ اگر وہ الزام ثابت نہ کر سکتا تو پھر اسے سزا دی جاتی تھی۔ سزا میں قصاص کا طریقہ بھی موجود تھا، لیکن کسی مجرم کو اس وقت تک معاف نہیں کیا جاتا تھا جب تک مظلوم کے عزیز و اقارب اور وارث معاف نہ کرتے۔ حکیموں اور علاج کرنے والوں کو یہ حکم تھا کہ وہ فیس صرف اسی وقت وصول کریں جب مریض صحت یاب ہو جائے۔ اگر کسی طبیب یا حکیم وغیرہ کی غفلت سے مریض مر جاتا تو علاج کرنے والے کے دونوں ہاتھ کاٹ دیے جاتے تھے۔ 2، عدالتوں کا قیام۔ انصاف مہیا کرنے اور جھگڑوں کا فیصلہ کرنے کے لیے باقاعدہ عدالتیں موجود تھیں۔ عدالتوں میں بادشاہ کی طرف سے باقاعدہ جج مقرر کیے جاتے تھے۔ 3، ملکی انتظام۔ حمورابی کے ضابطۂ قانون کے مطابق ملکی انتظام چلانے اور ملک میں امن و امان اور نظم و نسق برقرار رکھنے کے لیے مختلف قسم کے ملازم اور پولیس ہوتی تھی۔ ہر شہر کا انتظام چلانے کے لیے ہر شہر کی اپنی ایک کونسل ہوتی تھی جس کا ایک صدر ہوتا تھا۔ 4، حقوق ملکیت۔
حمورابی کے ضابطۂ قانون کے مطابق لوگوں کو حقوق ملکیت بھی حاصل تھے۔ مزروعہ زمینیں لوگوں کی انفرادی ملکیت تھیں، لیکن چراگاہیں مشترکہ شاملات سمجھی جاتی تھیں۔ بعض حصوں میں جہاں عرب کے بدوی قبائل آباد تھے، بستی کی ساری زمین مشترکہ جائیداد شمار ہوتی تھی۔ صفحہ نمبر 40۔ 5 قوانین کے حقوق، خواتین کے حقوق۔ قانونی طور پر منقوہ بیوی کو گھر کی مالکہ سمجھا جاتا تھا، لیکن امراء کو لونڈیاں رکھنے کی اجازت تھی۔ جائیداد اور نرینہ اولاد میں برابر تقسیم ہوتی تھی۔ لڑکیوں کو شادی پر جہیز دیا جاتا تھا۔ باپ کی وفات پر جو لڑکیاں بے بیاہی رہ جاتی تھیں، ان کے ولی اور محافظ ان کے بھائی ہوا کرتے تھے۔ بیوہ کو بیٹوں کے برابر حصہ ملتا تھا اور اپنے جہیز کی وارث بھی وہی ہوا کرتی تھیں۔ اگر کوئی بیوہ دوسرا نکاح کرتی تو اسے اپنے شوہر کی جائیداد سے ملا ہوا حصہ اپنے بیٹوں کو واپس دینا پڑتا تھا۔ کوئی عورت اگر بے اولاد مر جاتی تو اس کا جہیز اس کے ماں باپ کو واپس دے دیا جاتا تھا۔ سوالات۔ سوال نمبر 1، بابری تہذیب پر ایک جامع مضمون لکھیں۔ سوال نمبر 2، حمورابی کے ضابطۂ قانون پر روشنی ڈالیں۔ صفحہ نمبر 45 ہے اور اس کی مشقی سوالات ہیں، اور یہ باب تھا اسیری تہذیب، اسیری عاشوری سلطنت کا قیام۔ صفحہ نمبر 45 ہے اور یہ اس کے مشقی سوالات ہیں۔ صفحہ نمبر 1، اسیری قوم کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں، وضاحت کیجیے۔ 2، اسیری تہذیب کے نمایاں خد و خال پر روشنی ڈالیں۔ صفحہ نمبر 50 اور یہ مشقی سوالات ہیں باب نمبر 5 کے، یعنی کلدانی یا کالدی تہذیب۔ نمبر 1، کلدانی سلطنت کے قیام کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں، وضاحت کیجیے۔ 2، کلدانی تہذیب کی خصوصیات پر تفصیلی نوٹ لکھیں۔ باب نمبر 6 ہے چینی تہذیب اور اس کے مشقی سوالات ہیں۔ صفحہ نمبر 56 پر اس باب کے ایک ہی سوال ہے کہ چینی تہذیب کے نمایاں خد و خال پر نوٹ لکھیں۔ کنفیوشس اور اس کا مذہب، اور صفحہ نمبر 58 پہ اس کا ایک مشقی سوال ہے کہ کنفیوشس کی تعلیمات پر نوٹ لکھیں۔ باب نمبر 7، ایرانی تہذیب اور اس باب کے جو سوالات ہیں، مشقی سوالات، وہ صفحہ نمبر 74 پر ہیں کہ نمبر 1، ایرانی تہذیب کی نمایاں خصوصیات قلم بند کیجیے، اور سوال نمبر 2، زرتشت کے مذہب اور تعلیمات پر جامع نوٹ لکھیے۔ دارا اعظم، اس باب کے جو سوالات ہیں، ایک ہی سوال ہے صفحہ نمبر 21 پر، اور وہ ہے کہ فونیکی کون تھے، ان کی تہذیب کی نمایاں باتیں کیا کیا تھیں۔ صفحہ نمبر 41، باب 4، اسیری تہذیب۔ ہیڈنگ: اسیری یا عاشوری سلطنت کا قیام۔ عاشوری قوم کے متعلق جو معلومات ملتی ہیں ان کے مطابق یہ لوگ سامی نسل سے تعلق رکھتے تھے اور دوسرے سامی نژاد لوگوں کے ساتھ بابل میں گزر بسر کرتے تھے۔ آخر کار یہ بابل کو چھوڑ کر دریائے دجلہ کے آس پاس کے علاقوں میں آباد ہو گئے۔ یہاں انہوں نے ایک چھوٹی سی سلطنت قائم کر لی جو سلطنت عاشور کے نام سے موسوم ہوئی۔ ان کی سلطنت کا پایہ تخت ابتدا میں عاشور تھا، لیکن آخر میں مشہور شہر نینوا عاشوریوں کا دارالسلطنت مقرر ہوا۔ بتایا جاتا ہے کہ عاشوری زراعت پیشہ تھے، لیکن ان کی نئی مملکت میں قابل کاشت زمین بہت کم تھی، اور جو تھی وہ بھی سرزمین بابل کی طرح زرخیز اور شاداب نہ تھی۔ اس لیے انہوں نے لوٹ مار کو اپنا پیشہ بنا لیا۔ ہر سال موسم بہار میں یہ ہمسایہ ممالک میں طاقت و تاراج اور قتل و غارت کرتے تھے۔ جو لوگ ان کے ہاتھ اسیر ہو جاتے تھے انہیں غلام بنا لیتے تھے اور پھر ان سے سخت محنت و مشقت کے کام لیتے تھے۔ یہ لوگ انتہائی بے رحم اور شقی القلب تھے، اسی لیے ان حکمرانوں کو آفت نگہانی سے تعبیر کیا جاتا تھا۔ محض لوٹ مار اور خون ریزی کی خاطر یہ جنگیں کیا کرتے تھے۔ سارگون دوم ان کا سب سے پہلا
قابل ذکر بادشاہ گزرا ہے۔ وہ ایک عظیم فاتح تھا۔ اس نے سوماریہ کو فتح کیا جو اسرائیلی سلطنت کا پایہ تخت تھا، اور بہت سارے لوگوں کو گرفتار کر کے اپنے ساتھ لے گیا تھا۔ یہ قیدی تاریخ میں 10 گمشدہ قبیلے کے نام سے یاد کیے جاتے تھے، اس لیے کہ پھر ان کا انجام معلوم نہ ہو سکا۔ صفحہ نمبر 42۔ پسر سارگون بھی ایک عظیم فاتح تھا۔ اس نے بابل کو تاخت و تاراج کیا اور مصر اور فلسطین کو اپنے زیر نگین کیا۔ آسیریوں کا آخری بڑا حکمران آسور بانی پال تھا۔ مغربی ایشیا کا تقریباً تمام علاقہ اس کی طاقت کا معترف تھا۔ اس کے زمانے میں آسور اپنے پورے عروج میں تھے، لیکن اس کی موت کے بعد اس کے جانشین حکومت کا استحکام برقرار نہ رکھ سکے۔ خانہ جنگیوں کے سبب ان کی سلطنت کا شیرازہ بکھر گیا۔ جیسے کہ پہلے ذکر ہوا ہے کہ آسیری نہایت ظالم، سفاک اور جنگجو تھے۔ انہوں نے ظلم و تشدد کے سہارے ملک پر ملک فتح کیے اور ایک عظیم سلطنت کی بنیاد ڈالی۔ ان کی سنگ دلی کی وجہ بعض مورخین نے یہ بتائی ہے کہ ان کی تعداد کم تھی اور ان کے مفتوحہ علاقے بہت زیادہ تھے، اس لیے وہ مفتوح اقوام کو مرغوب اور مطیع رکھنے کے لیے ان کے ساتھ شفاقانہ برتاؤ روا رکھتے تھے۔ ہیڈنگ: آسیری تہذیب کے نمایاں خد و خال۔ آسیریوں کو ایشیا کے رومن اہل آسیریا کے لقب سے یاد کیا جاتا ہے، کیونکہ رومنوں کی طرح آسیریوں نے بھی اپنی مہمات اور فتوحات کے ذریعے ایک عظیم سلطنت کی بنیاد رکھی تھی۔ ان سے پہلے کسی نے ایسی عظیم سلطنت قائم نہیں کی تھی۔ صفحہ نمبر 43۔ اہل روم نے جس طرح اپنی تہذیب کا چراغ یونانیوں کی تہذیب و ثقافت سے جلایا تھا اور پھر اسے نئی شکل دے کر سارے عالم میں اجاگر کیا تھا، اسی طرح اہل آسیریا نے بھی اپنی تہذیب و ثقافت کی اصل روح مفتوح بابل سے لی اور پھر اس سے انفرادیت کا رنگ دے کر اپنی وسیع مملکت میں پھیلایا۔ اس بات سے یہ نتیجہ اخذ کرنا درست نہیں کہ آسیری محض نکال تھے۔ انہوں نے خود بھی نئی ایجادیں کی جن کی تفصیل ذیل میں درج ہے۔ پہلا خد و خال، آرٹ اور فن تعمیر۔ آسیری حکومت فن اور آرٹ کے بہت دل دادہ تھے۔ انہوں نے مختلف صنائع اور فنون لطیفہ کی بہت سرپرستی کی، جس کی وجہ سے ان کی سلطنت میں بت تراشی، مصوری اور معماری نے بہت زیادہ ترقی کی۔ سناچریب خود ایک عظیم معمار تھا۔ اس نے نینوا کے قدیم دارالسلطنت کو نئے سرے سے تعمیر کیا اور اسے اس طرح سجایا کہ دلہن کی طرح دکھائی دینے لگا۔ آسیروں کے عہد میں کتبہ نگاری اور نقاشی کے فنون نے بھی بے حد ترقی کی۔ حجاری اور نقاشی میں جو مناظر پیش کیے گئے ہیں وہ نہ صرف دلکش بلکہ حیرت انگیز بھی ہیں۔ مثلاً ایک جگہ بادشاہ کی شکار گاہ کا منظر نظر آتا ہے۔ اس منظر میں گھوڑوں اور ہرنوں کی حرکات اور سکنات اس قدر قدرتی ہیں کہ دیکھنے والے دنگ رہ جاتے ہیں۔ آسیروں نے بہت ساری شاہراہیں بھی تعمیر کی تھیں جو سلطنت کے مختلف حصوں کو ایک دوسرے سے ملاتی تھیں۔ صفحہ نمبر 44۔ دوسرا خد و خال، علم و فن کی ترقی۔ آسیروں کے عہد میں علم و فن کو بھی بڑی ترقی ہوئی۔ آسیروں کی زبان بابلی اور رسم الخط میخی تھا۔ اس بات کا پتہ ان کتبوں سے چلتا ہے جو اب دستیاب ہیں۔ آسیروں کو تاریخ نویسی سے بہت دلچسپی تھی۔ یہ لوگ مٹی کی تختیاں بناتے، ان پر خط میخی میں حالات اور واقعات ضبط تحریر میں لاتے اور پھر آگ میں ان تختیوں کو پکا لیتے تھے۔ اس طرح انہوں نے نہ صرف کتابیں بلکہ کتب خانے مرتب کیے۔ دراصل کئی آسیری حکمران علم و فن کے بڑے قدردان تھے، خاص کر آسور بانی پال خود ایک بہت بڑا عالم تھا۔ اس نے ایک بہت بڑا کتب خانہ قائم کیا جس میں نادر اور نایاب کتابیں تھیں۔
اس دور میں وہ سب سے اہم اور عظیم کتب خانہ سمجھا جاتا تھا۔ تیسرا، خد و خال نظام حکومت۔ رومیوں کی طرح اسیروں نے بھی انتظام سلطنت کی خاطر مرکزی حکومت کا طریقہ اپنایا تھا۔ صوبائی حکومتیں گورنروں کے ماتحت ہوتی تھیں اور وہ براہ راست بادشاہوں کو جواب دہ ہوتے تھے۔ چوتھا، خد و خال مذہب۔ اس زمانے میں بت پرستی کا عام رواج تھا۔ بت پرستی کے علاوہ دیویوں اور دیوتاؤں کا تصور بھی موجود تھا۔ دیگر مظاہر فطرت کے علاوہ آسمان اور زمین بھی پوجے جاتے تھے۔ عبادت گاہوں کے طور پر مندر تعمیر کیے جاتے تھے جو عام طور پر مثلث شکل کے ہوتے تھے۔ مذہبی اعتبار سے لوگوں کو جادو، ٹونوں اور ٹوٹکوں پر بہت اعتماد تھا۔ پانچواں، خد و خال تجارت۔ اسیروں کے عہد میں تجارت بھی عام تھی۔ جس طرح آج کل ناپنے کے لیے پیمانے اور تولنے کے لیے باٹ موجود ہیں، اسی طرح اس زمانے میں بھی اس قسم کی چیزیں استعمال میں آتی تھیں۔ صفحہ نمبر 45۔ چھٹا، خد و خال ضابطۂ قانون۔ جیسا کہ پہلے ذکر ہو چکا ہے کہ اسیروں نے اپنی تہذیب کا چراغ بابلی تہذیب سے جلایا تھا۔ قوانین بھی تقریباً ویسے ہی تھے جیسے اہل بابل کے تھے۔ ان کے قوانین کے مطابق غیر فطری گناہوں کا ارتکاب کرنا، بادشاہ کے خلاف بغاوت کرنا اور ریاست کے مفادات کے خلاف کام کرنا سنگین جرائم تصور کیے جاتے تھے اور اس قسم کے گناہوں کے لیے عبرت ناک سزائیں مقرر تھیں۔ اسقاط حمل کے لیے بھی سخت سزا مقرر تھی تاکہ ریاست کی آبادی میں کمی نہ ہو اور دفاع کے لیے افرادی قوت دستیاب رہے۔ ساتواں، خد و خال علم سائنس۔ سائنس کے میدان میں بابلیوں جیسی ترقی تو اسیروں نے نہیں کی، البتہ انہوں نے دائرے کو 360 درجوں میں تقسیم کیا، زمین پر مختلف مقامات کا تعین کیا جس سے طول بلد اور عرض بلد کی ابتدا ہوئی۔ اسیروں نے 5 سیارے بھی دریافت کیے اور ان کو مختلف نام دیے۔ مشقی سوال ہیں اب اس باب کے، صفحہ نمبر 45 ہی جاری ہے۔ سوالات: نمبر 1، اسیری قوم کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں، وضاحت کیجیے۔ سوال نمبر 2، اسیری تہذیب کے نمایاں خد و خال پر روشنی ڈالیں۔ صفحہ نمبر 46۔ باب نمبر 5، کلدانی یا کلدی تہذیب۔ کلدانی سلطنت کا قیام۔ آشوریوں کا آخری بڑا حکمران آشور بانی پال تھا۔ اس کے زمانے میں آشور کی سلطنت اپنے پورے عروج پر تھی، لیکن اس کی موت کے بعد اس کے جانشین سلطنت آشور کا استحکام برقرار نہ رکھ سکے اور آپس کی خانہ جنگیوں کے سبب ان کی سلطنت کا شیرازہ بکھرنے لگا۔ اس سیاسی بے چینی کے دور میں کلدانی قبائل نے جو سلطنت آشور کے جنوب مشرق میں آباد تھے فائدہ اٹھایا اور اپنے ایک سردار نابو پولاسر کی قیادت میں 612 قبل مسیح میں نینوا پر لشکر کشی کی اور شہر کو تباہ و برباد کرنے کے علاوہ لوگوں کا قتل عام کیا۔ نابو پولاسار کے حملے پر نینوا کی فتح سے آشوری سلطنت کا خاتمہ ہو گیا اور اس کی جگہ نابو پولاسار نے کلدانی یا کلدی سلطنت کی بنیاد رکھی۔ نابو پولاسر نے شہر بابل کو اپنا صدر مقام بنایا، جس کی وجہ سے شہر بابل ایک بار پھر سے تہذیب و تمدن کا مرکز بنا۔ نابو پولاسار کی وفات کے بعد اس کا بیٹا بخت نصر حکمران بنا۔ بخت نصر ایک بڑا دلیر اور زبردست جنگجو تھا۔ بخت نصر تقریباً 40 برس حکمرانی کرتا رہا۔ بخت نصر کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ اس نے اپنے زمانہ حکمرانی میں یروشلم پر حملہ کر کے شہر کو آگ لگا دی، بنی اسرائیل کے ہزاروں لوگوں کو قتل کیا اور بے شمار کو گرفتار کر کے اپنے ساتھ لے گیا۔ صفحہ نمبر 47۔ بخت نصر کے بعد کلدانی سلطنت کو بھی کوئی قابل حکمران نصیب نہ ہوا اور بخت نصر کے بعد یہ سلطنت بھی زوال سے دوچار ہونے لگی۔ بخت نصر کے بعد اس کا داماد
نیبونید بابل کا حکمران بنا۔ اس بادشاہ کی زیادہ تر توجہ آثار قدیمہ کی حفاظت کی طرف تھی۔ اس شوق کی وجہ سے وہ امور سلطنت کی طرف توجہ نہ دے سکتا تھا، اس لیے اس نے حکومت کی بھاگ دوڑ اپنے بیٹے کے سپرد کر رکھی تھی۔ اس زمانے میں ہخامنشی سلطنت کا حکمران ایک عظیم بادشاہ کوروش تھا۔ کوروش اپنے ہمسائے میں بابل جیسی طاقتور اور خود مختار حکومت کو برداشت نہ کر سکتا تھا، چنانچہ اس نے بابل پر حملہ کر کے اسے فتح کر لیا، اور وہ تمام یہودی جنہیں بخت نصر یروشلم کی فتح کے بعد گرفتار کر کے ساتھ لایا، انہیں وطن واپس جانے کی اجازت دی۔ اس طرح کلدانی سلطنت کا خاتمہ ہوا۔ کلدانی تہذیب کے نمایاں خد و خال۔ کلدانی تہذیب کی نمایاں خصوصیات ذیل میں درج ہیں۔ پہلا، علم نجوم میں ترقی۔ اگرچہ دوسری قدیم اقوام نے بھی علم نجوم میں کافی ترقی کی تھی، لیکن کلدانی اس میدان میں سب سے آگے گئے۔ کلدانیوں نے علم ہیت اور نجوم میں زبردست ترقی کی تھی، اور وہ قدیم اقوام مثلاً سومیریوں، آسیروں اور بابلیوں سے بہت آگے نکل گئے تھے۔ صفحہ نمبر 48۔ اس قوم میں دو عظیم ماہر فلکیات گزرے ہیں جنہوں نے اس شعبے میں بہت زیادہ ترقی کی تھی۔ کلدانیوں نے ہی سال کو 12 مہینوں میں تقسیم کیا تھا۔ اس دور میں علم فلکیات نے مذہبی علم کی حیثیت حاصل کر لی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ نجومیوں اور ہیت دانوں کو نہایت عزت اور احترام کی نظر سے دیکھا جاتا تھا۔ لوگ سیاروں کے ذریعے اپنی قسمت اور مستقبل کا حال معلوم کرتے تھے۔ دوسرا خد و خال، آرٹ اور فن تعمیر۔ آرٹ اور فن تعمیر نے بھی کلدانیوں کے عہد میں بہت ترقی کی، خصوصاً بخت نصر کے عہد میں تو اس فن نے ایسی ترقی کی کہ پڑھ کر انسان کی عقل حیران رہ جاتی ہے۔ بخت نصر کے عہد حکومت میں چونکہ بابل میں مکمل امن و امان قائم رہا، اس لیے بادشاہ نے اس عہد میں تعمیرات کی طرف زیادہ توجہ دی۔ بخت نصر کی خواہش تھی کہ وہ بابل کو دنیا کا حسین ترین اور خوبصورت شہر بنا دے۔ اس مقصد کے لیے سب سے پہلے اس نے شہر کے ارد گرد ایک بہت بڑی اور چوڑی دیوار بنوائی۔ اس دیوار میں کانسی کے بنے ہوئے 250 مینار تھے۔ بادشاہ نے اپنے لیے ایک چبوترے پر محل تعمیر کرایا جو سطح زمین سے کافی بلندی پر تھا۔ اس محل میں بڑے بڑے ہال اور سینکڑوں کمرے تھے۔ ان کمروں کے آگے برآمدے تھے اور محل کی دیواروں پر فاتحانہ کارناموں کی رنگین تصویریں بنائی گئی تھیں۔ کمروں کے رنگ و روغن زرق برق کپڑوں کی طرح جھلمل کرتے نظر آتے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ محل خوبصورتی اور شان و شوکت کا مجسمہ تھا۔ گزرگاہوں کے دونوں طرف قومی ہیکل دیووں کے مجسمے نصب تھے۔ محل کی تعمیر مکمل ہونے کے بعد بخت نصر نے بال دیوتا کا مندر تعمیر کروایا جس کی 8 منزلیں تھیں۔ صفحہ نمبر 49۔ ہر منزل عظیم الشان تھی اور دیکھنے پر یوں معلوم ہوتا تھا کہ 8 مندر ایک دوسرے کے اوپر رکھ کر پیوست کر دیے ہیں۔ بخت نصر کے عہد کا ایک اور کارنامہ بابل کے آویزاں باغ تھے، جن کا شمار عجائبات عالم میں ہوتا ہے۔ ان باغات کا مختصر سا ذکر ذیل میں درج ہے۔ کہا جاتا ہے کہ بخت نصر کی ملکہ امیتا ایک ایرانی بادشاہ کی بیٹی تھی جو ہمدان کی رہنے والی تھی، اور ہمدان میں پہاڑی مناظر عام تھے، لیکن بابل بالکل میدانی علاقہ تھا جہاں پہاڑ نہ تھے، اس لیے ملکہ میدانی مناظر دیکھ کر اکتا گئی تھی۔ بخت نصر نے اپنی ملکہ کی اداسی دور کرنے کے لیے یہاں پہاڑ بنوانے کا فیصلہ کیا۔ اس مقصد کے لیے بابل بھر کے دانا اور پروہت بلائے گئے۔ بالآخر فیصلہ ہوا کہ اونچی اونچی محرابیں بنائی جائیں اور ان پر چھتیں ڈالی جائیں، پھر ان چھتوں پر چاروں طرف جگہ چھوڑ کر اور محرابیں بنائی جائیں اور ان پر چھتیں ڈالی جائیں۔ اس سلسلے کو اتنا اونچا کیا گیا کہ دور سے پہاڑ نظر آئے۔
بادشاہ کو یہ تجویز پسند آئی، کام شروع کرایا، ہزاروں مزدور کام پر لگائے، محرابوں میں سیسا پگھلا کر ڈالا گیا تاکہ وہ زیادہ بوجھ برداشت کر سکیں۔ کئی منزلہ محرابیں بنائی گئی، چھتوں کی کھلی روشوں پر قسم قسم کے پھول اور پودے لگائے گئے۔ اس طرح چھتوں پر خوبصورت باغات لگائے گئے۔ ان کو پانی دینے کے لیے سب سے اوپر کی چھت پر تالاب بنایا گیا جس میں نلوں کے ذریعے دریائے فرات کا پانی بھرا جاتا تھا۔ اس تالاب سے پانی کے چشمے بہتے اور فوارے چھوٹتے تھے۔ تعمیر کے فن کا یہ عظیم الشان نمونہ دنیا کے 7 عجائبات میں شمار ہونے لگا۔ بخت نصر نے ایک عظیم بند بھی بنوایا تاکہ جو دریائے دجلہ سے فرات تک بڑھتا چلا گیا تھا۔ صفحہ نمبر 50۔ تیسرا خد و خال، علم و ادب۔ کلدانیوں نے سائنس اور علم و ادب کے میدان میں کوئی نمایاں ترقی نہیں کی کیونکہ ان میں علم و ادب کا شوق اور تحقیق کا جذبہ زیادہ نہ تھا۔ ان کی زیادہ تر توجہ آرٹ اور فن تعمیر کی طرف تھی، اس لیے علم و ادب کے میدان میں ان کے کوئی نمایاں کارنامے نہیں ہیں۔ چوتھا خد و خال، مذہبی عقائد۔ اہل بابل کی طرح کلدانی بھی دیوتاؤں کی پرستش کرتے تھے اور بابلیوں کی طرح ان کا بھی سب سے بڑا دیوتا مزدوق تھا۔ البتہ کلدانیوں نے اپنے مذہبی عقائد کو فلکیاتی نظام سے وابستہ کر لیا تھا اور انہوں نے سیاروں کو دیوتاؤں کی حیثیت دے دی تھی، اور ان کا یہ عقیدہ تھا کہ دیوتا ہی انسان کے مستقبل کو بنا اور بگاڑ سکتے ہیں۔ کلدانیوں کے ان مذہبی عقائد کا یہ نتیجہ نکلا کہ وہ قسمت پرستی پر یقین کرنے لگے۔ قسمت پرستی کی وجہ سے وہ یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ اگر دیوتا انسان سے خوش ہے تو وہ دنیا میں آرام اور خوشی کی زندگی بسر کرتا ہے، لیکن دیوتا کی ناراضگی انسان کو غموں، پریشانیوں اور تکلیف میں مبتلا کر دیتی ہے۔ اس سے یہ ضرور ہوا کہ ان کے اندر اچھے کام کرنے اور غلط کاموں سے بچنے کا احساس پیدا ہوا۔ سوال، اب اس باب کے مشقی سوالات صفحہ نمبر 50 ہی جاری ہے۔ سوالات ہیں: سوال نمبر 1، کلدانی سلطنت قیام کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں، وضاحت کریں۔ سوال نمبر 2، کلدانی تہذیب کی خصوصیات پر تفصیلی نوٹ لکھیں۔ صفحہ نمبر 51، باب 6، حصہ الف، چینی تہذیب۔ ہیڈنگ: تاریخی پس منظر۔ ماہرین آثار قدیمہ کو چین کے بعض مقامات سے کھدائی کے دوران جو انسانی ڈھانچے ملے ہیں ان سے معلوم ہوتا ہے کہ بابل، مصر اور عراق وغیرہ کی طرح چین بھی لاکھوں سال پہلے تہذیب اور تمدن کا مرکز تھا۔ چین کی قدیم تاریخی روایات کے مطابق چین کا پہلا شہنشاہ یاؤ نامی تھا جس نے ارد گرد کے کئی علاقوں کو فتح کر کے اپنے زیر نگین کر لیا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ یہ بادشاہ بہت ہوشیار تھا، اس نے قدیم باشندوں پر بڑی دانائی سے حکومت کی۔ اس بادشاہ کے عہد میں دریائے ہوانگ ہو میں زبردست طوفان آیا تھا، اس لیے اس کے دور میں دریا پر بند باندھنے کی تدبیریں بھی سوچی گئی تھیں۔ یاؤ کے بعد یو نامی ایک شخص نے ہی خاندان کی بنیاد رکھی۔ ہینگ پہاڑ پر اس بادشاہ کے نام کا کتبہ آج تک موجود ہے۔ یو بادشاہ نے آبپاشی کی تنظیم کی، زمینوں کے درجے مقرر کیے، محاصل لگائے، نہریں نکالی، جنگل صاف کرائے وغیرہ۔ یہ بادشاہ عوام سے مالیہ ریشم، روئی، غلہ، فر، لومڑی کی کھال اور کئی دیگر اشیاء کی صورت میں وصول کرتا تھا۔ یو بادشاہ کے عہد میں ہی اہل چین نے کپڑا بنانے اور رنگنے کی صنعت کو ترقی دی۔ ان بادشاہوں کے بعد چین کا ایک مشہور خاندان چاؤ برسر اقتدار آیا۔ صفحہ نمبر 52، چو خاندان کے عہد میں اہل چین نے علم و ادب اور ثقافت کے میدان میں کافی ترقی کی۔ چو خاندان کے بعد چن اور ہان خاندان برسر اقتدار آئے۔
ان میں سے ہان خاندان کا دور حکومت سب سے نمایاں رہا ہے۔ ہان خاندان کا دور حکومت چین کی تہذیب و ترقی کا سنہری زمانہ کہلاتا ہے۔ چینی تہذیب کے نمایاں خد و خال: پہلا، اقتصادی نظام۔ بنیادی طور پر چینی زراعت پیشہ لوگ تھے، اس لیے انہوں نے آبپاشی کے بڑے بڑے منصوبے بنائے اور نہریں نکالی۔ یہ لوگ گندم، چاول، چائے، سویا بین اور باجرہ وغیرہ پیدا کرتے تھے، جبکہ ان کے پالتو جانوروں میں سور، بھیڑیں اور مرغیاں وغیرہ شامل تھیں۔ مرد زیادہ تر شکار، زراعت اور مچھلیاں پالنے کا کام کرتے تھے، جبکہ عورتیں روئی کاٹنے اور کپڑا بنانے کا کام کرتی تھیں۔ ان کے یہاں صنعتیں بھی موجود تھیں۔ ان کی نمایاں صنعتوں میں ریشم، کاٹن اور کاغذ سازی شامل تھی۔ اس کے علاوہ شیشہ سازی کا کام بھی کرتے تھے۔ ان دو کاموں کے علاوہ یہ لوگ تجارت بھی کرتے تھے۔ نمک، آئرن اور ریشم ان کی تجارت کے نمایاں آئٹم تھے۔ یہ لوگ انڈیا اور پرسیا کے ساتھ تجارت کرتے تھے۔ دوسرا خد و خال: علمی و ادبی کارنامے۔ تاریخی کتب سے پتہ چلتا ہے کہ چینیوں کو ابتدا ہی علم و ادب سے دلچسپی تھی، خصوصاً چنگ خاندان کے حکمران نے اہل علم و فن کی سرپرستی کی، جس کی وجہ سے ان کے دور حکومت میں علم و ادب کے میدان میں چینیوں نے نمایاں ترقی کی۔ چینی اسکالروں نے پوئٹری اور تاریخ میں زیادہ کام کیا۔ اس کے علاوہ زراعت، ادویات اور دیگر مصنوعات پر کتاب لکھی گئی۔ خصوصاً ان کے مذہبی رہنما کنفیوشس نے لوگوں کے بگڑے حالات کو سدھارنے اور شہنشاہ کی اطاعت کرنے کے سلسلے میں کئی کتابیں لکھیں۔ چین کے قدیم ادیبوں، دانشوروں اور شاعروں نے جو کچھ لکھا، اس سے ایک طرف تو ان کی علمی و ادبی دلچسپی کا پتہ چلتا ہے، جبکہ دوسری طرف ان کتابوں اور تحریروں سے ہمیں قدیم چینیوں کے رسم و رواج، طرز حکومت، معاشرتی زندگی اور دوسرے پہلوؤں کے بارے میں معلومات حاصل ہوتی ہیں۔ صفحہ نمبر 53۔ تیسرا خد و خال: فن تحریر۔ ابتدا میں تحریر کے لیے اہل چین بھی اہل مصر کی طرح تصویری نشانات استعمال کرتے تھے، لیکن بعد میں چینیوں نے ایک رسم الخط ایجاد کیا۔ فن تحریر نے چین میں کافی ترقی کی کیونکہ اہل چین نے کاغذ بنانے کا ہنر سیکھ لیا تھا۔ پھر ہانی خاندان کے عہد حکومت میں چینیوں نے سیاہی اور برش تحریر کے لیے ایجاد کر لیے تھے، اور جس سے فن تحریر کو بہت زیادہ تقویت ملی۔ چوتھا خد و خال: فن تعمیر۔ چینیوں کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ وہ عمارات کی تعمیر میں پتھر وغیرہ کے بجائے لکڑی کا استعمال کرتے تھے اور عمارتوں کی چھتوں وغیرہ کو گھاس پھوس سے بھر دیتے تھے۔ تاہم بادشاہوں کے محلات کی تعمیر میں پتھر استعمال کیا جاتا تھا اور شاہی محلات عام عمارتوں کے مقابلے میں زیادہ عالی شان اور خوبصورت بنائے جاتے تھے۔ صفحہ نمبر 54۔ چینیوں کے فن تعمیر کا سب سے یادگار کارنامہ دیوار چین ہے، جس کا شمار عجائبات عالم میں ہوتا ہے۔ یہ دیوار چین کے بادشاہ شی ہوانگ ٹی نے اپنے ملک کو شمالی میدان اعظم کی وحشی اور بدوی اقوام کے حملوں سے بچانے کے لیے تعمیر کرائی تھی۔ پانچواں خد و خال: آرٹ اور فنون لطیفہ۔ اہل چین نے آرٹ اور فنون لطیفہ میں بھی کافی ترقی کی، خصوصاً نقاشی اور مصوری کے بہترین نمونے تیار کیے، اچھی عمارتیں بنائیں، برتنوں پر نقاشی کے کام کو بہت ترقی دی۔ اہل چین مجسمہ سازی کے فن سے بھی واقف تھے اور دوسری صدی عیسوی میں یہ فن پورے چین میں پھیل گیا تھا۔ بدھ مت جب چین میں پھیلنے لگا تو چینیوں نے بدھ کے خوبصورت مجسمے بنانے شروع کیے۔ چھٹا خد و خال: ریشم سازی۔ چینیوں کا سب سے اہم کارنامہ ریشم سازی ہے۔ چین کا ریشم زمانہ قدیم سے بہت مشہور تھا۔ چینی ریشم سے نہ صرف کپڑے تیار کرتے تھے
بلکہ لکھنے کے لیے بطور کاغذ بھی اس کا استعمال کرتے تھے۔ ہان خاندان کے عہد میں ریشم سازی کی صنعت کو کافی فروغ حاصل ہوا اور چینی دوسرے ممالک مثلاً روم، مصر، شام اور ایران وغیرہ کے ساتھ ریشم کی تجارت کرنے لگے تھے۔ صفحہ نمبر 55۔ 7واں خد و خال مذہب۔ اہل چین مذہبی لوگ نہ تھے بلکہ توہم پرست تھے۔ چینی 5 چیزوں یعنی دھات، پانی، آگ، لکڑی اور مٹی کو درجہ اول کی مفید چیزیں سمجھتے تھے، اور ان کا یہ اعتقاد تھا کہ انسانوں کو خدا کا حکم بادشاہ کی زبانی ملتا ہے۔ عام انسانوں اور خصوصاً بادشاہ کی غفلت اور کنج روی سے بلا نازل ہوتی ہیں، اور بلاؤں کے نزول سے پہلے کئی قسم کی علامتیں مثلاً سورج اور چاند گرہن، دمدار ستاروں کا طلوع اور ایک برج میں کئی ستاروں کے اجتماع کی شکل میں ظاہر ہوتی ہیں۔ قدیم چینی ایک مخفی طاقت کو حاکم اعلیٰ مانتے تھے جو نیکی کا اجر اور بدی کی سزا دیتی ہے۔ ان کا عقیدہ یہ تھا کہ ہر شخص کو اپنی اصلاح کرنی چاہیے اور تعلقات اور فرائض خوش اسلوبی کے ساتھ نبھانے چاہئیں۔ چین کے قدیم بادشاہ فوہی نے اس مسلک کو مرتب کیا تھا۔ اس مسلک میں اچھے اصولوں پر زندگی بسر کرنے، ماں باپ کی محبت اور اطاعت، وفاداری، شوہر اور بیوی کے وفادارانہ تعلقات، اطاعت اور اخلاص پر بہت زور دیا گیا ہے۔ اس مسلک کے پیروکاروں کا عقیدہ یہ تھا کہ کائنات کا حاکم اعلیٰ شانگ ٹی ہے، جس کے ماتحت دیوتا، روحیں، اولیاء اور ستاروں کے فرشتے کام کرتے ہیں۔ یہ آسمان کی روح، زمین کی روح، اشیاء کی روح، بھوت پریت اور شیاطین وغیرہ کی موجودگی کے بھی قائل تھے۔ ان روحوں کو خوش کرنے کے لیے قربانیاں دیتے تھے، جن کے لیے موسم، وقت اور ہوا کے رخ کی شرطوں کا بڑا لحاظ رکھتے تھے۔ بزرگوں کے مقبروں پر جا کر مرادیں مانگتے تھے، کچھوؤں پر تعویذ بنا کر اور نردوں وغیرہ سے شگون لیتے تھے، اور کسی اہم کام کا فیصلہ کرنے کے لیے بادشاہ کی رائے، سرداروں کی رائے اور عوام کی رائے وغیرہ معلوم کرنا لازمی خیال کرتے تھے۔ اس کے علاوہ خاص مواقعوں پر ایک کتاب کھول کر فال نکالتے تھے جس میں ٹاؤ ازم کی ہدایات مرقوم تھیں۔ 8واں خد و خال چینی سوسائٹی۔ صفحہ نمبر 56۔ چینی سوسائٹی نے امن و امان کے قائم کرنے کے لیے جہاں کچھ اصول قائم کر رکھے تھے، وہاں امن و امان کے قائم کے لیے سزائیں بھی مقرر کر رکھی تھیں۔ چینی سوسائٹی میں مندرجہ ذیل 5 سزائیں رائج تھیں: موت، جلا وطنی، تازیانہ یا لعنت، سلاخ اور جرمانہ۔ سزا دینے کے لیے جگہ مقرر تھی جن میں عدالت کا احاطہ، کھلا میدان اور چوک شامل تھے۔ عزیز طلبہ، یہ آڈیو ریکارڈنگ آپ کے لیے ہیومینیٹیرین ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن ایبٹ آباد کے ذریعے اہتمام کی گئی۔ ہیومینیٹیرین ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن ایبٹ آباد 2011 سے اپنی مدد آپ کے تحت صحت، تعلیم اور معاشی خود مختاری کے شعبوں میں بہتری کے لیے کوشاں ہے۔ ادارہ نے نہ صرف خیبر پختونخوا بلکہ ملک بھر کے نابینا طلباء کی تعلیمی مشکلات اور رکاوٹوں کو دور کرنے کے لیے ایف اے تا ماسٹرز لیول کی نصابی کتب اور کورسز، جن میں علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے کورسز بھی شامل ہیں، کو آڈیو ریکارڈنگ میں منتقل کرنے کا اہتمام کیا ہے تاکہ نابینا طلباء اعلیٰ تعلیم تک رسائی حاصل کر کے ملک و قوم کی ترقی اور خوشحالی میں اپنا بھرپور کردار ادا کر سکیں۔ یہ تمام آڈیو ریکارڈنگز نابینا طلباء کو بالکل مفت فراہم کی جا رہی ہیں۔ نابینا طلباء کے علاوہ دیگر طلباء بھی اس تعلیمی سہولت سے استفادہ کر سکتے ہیں۔ ہیومینیٹیرین ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن ایبٹ آباد۔ ای میل HDOATD@gmail.com،
ویب سائٹ HDORG.net، رابطہ نمبر 03459541 یعنی 0345 95 41 838۔ صفحہ نمبر 57، باب نمبر 6، حصہ بے، کنفیوش اور اس کا مذہب۔ جس زمانے میں گوتم بدھ ہندوستان میں نروان کا پیغام سنا رہا تھا، اسی زمانے میں چین میں بھی ایک معلم اخلاق گمراہ چینیوں کو راہ راست پر لانے کی کوشش میں مصروف نظر آتا ہے۔ اس معلم اخلاق کا نام کنفیوش ہے۔ کنفیوش تقریباً 500 قبل مسیح میں چین کے ایک صوبے لو میں پیدا ہوا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ بچپن میں ہی باپ کا سایہ سر سے اٹھ گیا تھا، اس لیے وہ تعلیم حاصل کرنے سے محروم رہا۔ چونکہ علم حاصل کرنے کا شوق تھا، اس لیے محنت مزدوری وغیرہ کر کے علم حاصل کیا۔ کنفیوش نے اپنی ساری زندگی میں کسی عقیدہ یا خیال کی تبلیغ نہیں کی، بلکہ اس نے ہمیشہ لوگوں کو ضابطۂ اخلاق کا درس دیا۔ کنفیوش کے زمانے میں چین کے سیاسی حالات بڑی ابتر تھی، ہر طرف بدامنی اور فتنہ فساد برپا تھا۔ نواب اور جاگیردار چین کے شہنشاہی نظام سے باقی ہو چکے تھے اور 2-3 صدیوں سے لگاتار ان نوابوں اور جاگیرداروں کے درمیان خانہ جنگیوں کا سلسلہ جاری تھا۔ نوابوں اور جاگیرداروں نے شہنشاہ کی عملی اطاعت سے روگردانی شروع کر دی تھی اور جا بجا آزاد ریاستیں قائم کر لی تھی۔ اس صورت میں شہنشاہ اور شاہی خاندان کا وجود برائے نام رہ گیا تھا، لیکن چینی عوام اپنے شہنشاہ کو دیوتاؤں کی اولاد سمجھتے تھے، اس لیے کسی بھی نواب یا جاگیردار کو شاہی خاندان کا خاتمہ کرنے کی جرأت نہ ہوئی۔ اس صورت میں نواب اور جاگیردار شاعروں اور ادیبوں کو انعام دے کر شہنشاہ کے خلاف ہجویہ نظمیں اور کتابیں لکھواتے اور شہنشاہ کے خلاف پروپیگنڈا کرنے میں مصروف تھے۔ صفحہ نمبر 58، اس کیفیت کے باعث ملک میں تباہی پھیل رہی تھی۔ دریاؤں کے بند ٹوٹ گئے تھے، نہریں مٹی سے پر ہو گئی تھی اور زراعت کا حال کافی خراب ہو چکا تھا۔ ان حالات میں کنفیوش نے چین کے تمام صوبوں میں گھوم پھر کر لوگوں کو ان کے بگڑے ہوئے حالات درست کرنے اور شہنشاہی نظام میں سلطنت کی اطاعت کرنے کی تبلیغ شروع کی۔ کنفیوش نے اس موضوع پر بہت سی کتابیں لکھی اور پرانی کتابوں کی از سر نو اشاعت کی۔ اس سے اہل چین کو خوشحالی اور امن کے بھولے بسرے دور کا سبق یاد دلایا۔ کنفیوش کی تعلیمات کا لباب یہ تھا کہ دنیا کو تیاگ کر پرندوں اور درندوں کے ساتھ گزارا نہیں کیا جا سکتا۔ مجھے دکھی انسانیت سے ملنا جلنا ہے اور بد نظمی کو دور کرنا ہے۔ کنفیوش نے بادشاہوں، اہلکاروں، نوابوں اور عام انسانوں کو اپنے فرائض پرانے تصورات کے مطابق ادا کرنے کی تلقین اور بتایا کہ رعایا کو بادشاہ کو رعایا سے، اولاد کو ماں باپ سے، ماں باپ کو اولاد سے، حتیٰ کہ انسان کو انسان سے کیا برتاؤ کرنا چاہیے۔ کنفیوش کی کوششوں اس کی زندگی کے بعد بار آور ثابت ہوئیں۔ صفحہ نمبر 58 سوال ہے، مشقی سوالات ہیں اور اس میں ایک ہی سوال ہے۔ نمبر 1، کنفیوشس کے تعلیمات پر نوٹ لکھیں۔ صفحہ نمبر 59، باب 7، ایرانی تہذیب۔ ہیڈنگ: ہنہامنشی۔ مورخین بتاتے ہیں کہ ایران کے قدیم باشندوں کا تعلق آریائی نسل سے تھا۔ آریہ لوگ تقریباً 4000 قبل مسیح میں چراگاہوں کی تلاش میں پامیر سے چل کر ایران آئے تھے۔ ابتدا میں یہ لوگ بخارا اور سمرقند میں آباد ہوئے، لیکن یہاں کے حالات سازگار معلوم نہ ہوئے تو یہ لوگ ایران کی طرف بڑھے۔ ان کا ایک گروہ ایران کے شمالی علاقے میڈیا میں داخل ہوا اور دوسرا گروہ جنوبی ایران کے علاقے پارس میں آباد ہوا۔
میڈیا اور پارس کے قدیم باشندے زیادہ تر ان آریاؤں کے ہاتھوں مارے گئے اور بچے کچے پہاڑوں میں ادھر ادھر منتشر ہو گئے۔ ہیڈنگ: ہنہامنشی سلطنت کا قیام۔ جیسا کہ اوپر ذکر ہو چکا ہے کہ آریاؤں کا جو گروہ میڈیا میں آباد ہوا تھا وہ آل ماد کہلایا، اور دوسرا گروہ جو پارس میں آباد ہوا وہ پارس کی نسبت سے پارسی کہلایا۔ ہسٹری آف ایشیا کے مصنف ہیروڈوٹس کے مطابق آریاؤں کے 3 بڑے قبیلے تھے اور ان کے نام یہ تھے: پہلا پازارگر، دوسرا مارفین، تیسرا مارسپینز۔ ان میں سے بھی سب سے ممتاز قبیلہ پازارگر تھا اور ہنہامنشی قبیلے اسی قبیلے کی ایک شاخ تھی۔ ہنہامنشی قبیلے نے اپنے قبیلے کے نام پر ہنہامنشی اوہد کی بنیاد رکھی تھی۔ اہل پارس کے ممتاز خاندان 7 تھے اور حکومت انہی خاندانوں کے امراء کی ہوتی تھی۔ صفحہ نمبر 60۔ ان خاندانوں میں سے ایک ہنہامنشی خاندان بھی تھا جن کے حقوق ابتدا میں تو دوسروں کے برابر تھے، لیکن بعد میں انہیں مستقل طور پر شاہی حیثیت حاصل ہو گئی۔ ایک طویل عرصے تک تو یہ خیال کیا جاتا تھا کہ ہنہامنشی سلطنت کی بنیاد کوروش اعظم نے رکھی، لیکن بعد میں کھدائی میں کچھ ستون برآمد ہوئے جن پر کندہ تحریروں سے واضح ہوا کہ ہنہامنشی سلطنت کی بنیاد ہنہامنشی نے رکھی تھی۔ اس کا دار حکومت شہر پازارگر تھا۔ ہنہامنشی کے کارناموں کا حال تو معلوم نہیں ہو سکا، لیکن یہ حقیقت ہے کہ مرنے کے بعد بھی لوگ اس کا نام احترام سے لیتے تھے۔ ہنہامنشی ہی وہ شخص تھا جس نے بکھرے ہوئے وحشی قبائل کو منظم کر کے ایک مہذب قوم بنا دیا تھا۔ ہنہامنشی کے بعد جن افراد نے پارس پر حکومت کی ان میں سب سے اہم نام کوروش اول کا ہے، جس کو کوروش اعظم کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔ اس کا عہد حکومت 529 سے 550 قبل مسیح تک رہا۔ یہ ایک عظیم حکمران تھا۔ جہاں یہ ایک عظیم فاتح تھا وہاں ایک مدبر حکمران بھی تھا۔ کوروش اعظم نے ہنہامنشی سلطنت کو اس قدر مستحکم کر دیا تھا کہ یہ سلطنت 220 سال تک بڑے جاہ و جلال سے قائم رہی۔ کوروش اعظم نے جن علاقوں کو فتح کر کے اپنی سلطنت میں شامل کیا ان میں لیڈیا، سارد اور بابل وغیرہ شامل ہیں۔ کوروش کے بعد اس کا بیٹا کمبوجیا تخت نشین ہوا۔ اس نے اپنے زمانے میں مصر کو فتح کر کے اپنی سلطنت میں شامل کیا۔ ہنہامنشی خاندان کا ایک اور نامور حکمران داریوش تھا جس نے کئی علاقے فتح کیے جن میں پنجاب اور سندھ بھی شامل تھے۔ ایک طویل عرصہ قائم رہنے والی ہنہامنشی سلطنت کا خاتمہ بالآخر سکندر اعظم کے ہاتھوں ہوا۔ اس زمانے میں ہنہامنشی سلطنت کا حکمران داریوش سوم تھا۔ اس نے سکندر اعظم کا ڈٹ کر مقابلہ کیا لیکن شکست کھائی اور ہنہامنشی سلطنت کا خاتمہ ہوا۔ صفحہ نمبر 61۔ ہیڈنگ: ایرانی تہذیب کے کارنامے۔ ہنہامنشی سلطنت کے انتظام سلطنت کے نمایاں خد و خال۔ ہنہامنشی حکمرانوں کو اگرچہ فتوحات کا شوق تھا اور انہوں نے ارد گرد کے کئی ممالک کو فتح کر کے اپنی سلطنت میں شامل کر لیا تھا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے مفتوح اقوام کے تہذیبی کارناموں کو بھی اپنایا اور انتظام سلطنت میں ایسی مفید اصلاحات کی جن سے آنے والی نسلوں نے خوب استفادہ کیا ہے۔ ہنہامنشی کی نمایاں باتیں ذیل میں درج ہیں۔ پہلا خد و خال: انتظام سلطنت۔ ہنہامنشی کے عہد میں 7 خاندان جن کی اپنی بڑی بڑی جاگیریں تھیں بہت ممتاز تھے۔ ان 7 خاندانوں میں سے ایک ہامنشی بادشاہوں کا اپنا خاندان بھی تھا۔ ان خاندانوں کے سرداروں کو ضلعی حکمرانوں کی حیثیت حاصل تھی۔
انتظام سلطنت کو چلانے کے لیے سلطنت کو صوبوں میں تقسیم کر دیا گیا تھا۔ صوبوں کے حکمران عموماً ان 7 خاندانوں میں سے نامزد کیے جاتے تھے۔ شاہی خاندانوں کے جو افراد صوبوں کے حاکم مقرر کیے جاتے تھے انہیں شاہ کا لقب اختیار کرنے کا حق حاصل ہوتا تھا۔ صفحہ نمبر 62۔ صوبوں کی تعداد 24 سے 30 تک تھی۔ میر لشکر اور دبیر خصوصی چیف سیکرٹری بادشاہ خود مقرر کرتا تھا۔ یہ عہدیدار اپنے فرائض ایک دوسرے سے آزاد رہ کر سر انجام دیتے تھے۔ ان کا کام صوبے کے حالات سے مرکزی حکومت کو براہ راست باخبر رکھنا ہوتا تھا۔ چونکہ یہ تینوں عہدیدار ایک دوسرے کے اثر سے آزاد رہ کر کام کرتے تھے، اس لیے نہ تو یہ ایک دوسرے کے ہم نوا بن پاتے تھے اور نہ ہی بغاوت کا منصوبہ بننے کا امکان ہوتا تھا۔ صوبوں میں مرکزی حیثیت میڈیا کو حاصل تھی، دوسرے صوبوں میں پارس کو امتیازی حیثیت حاصل تھی کیونکہ یہ ہخامنشی خاندان کا گہوارہ تھا۔ اہل پارس ٹیکس سے منصنع تھے، البتہ جب بادشاہ کا اس صوبے سے گزر ہوتا تو اہل پارس بادشاہ کو طوائف پیش کرتے تھے۔ باقی صوبوں کے لیے ٹیکس کی شرح مختلف تھی۔ سب سے زیادہ ٹیکس بابل پر عائد تھا اور سب سے کم مکران پر۔ صوبے کا حاکم عموماً شاہی خاندان کا فرد ہوتا تھا۔ اگر شاہی خاندان کا کوئی اہل فرد نہ ملتا تو بادشاہ کسی اور اہل اور قابل اعتماد شخص کو ولی مقرر کرتا اور کسی شہزادی سے اس کی شادی کر دیتا تاکہ قرابت داری کی وجہ سے اس کی وفاداری میں فرق نہ آئے۔ دوسرا خدوخال بادشاہ۔ ہخامنشی خاندان کے نظام حکومت میں بادشاہ کو مرکزی حیثیت حاصل تھی۔ بادشاہ ایک مرتبہ جو قانون بنا لیتا تھا وہ کبھی نہ بدلتا تھا، البتہ وہ فیصلہ کرنے سے قبل امراء سے مشورہ کرتا تھا۔ ملک کی خوشحالی یا بدحالی کا دار و مدار بادشاہ کی قابلیت پر تھا۔ اگر بادشاہ منتظم، مدبر اور طاقتور ہوتا تو ملک خوشحال ہو جاتا تھا۔ صفحہ نمبر 63۔ بادشاہ اگر نااہل اور کمزور ہوتا تو ملک کو تباہی کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ بادشاہ ملکی اور قومی روایات کی پیروی کرتا تھا۔ عوام میں بادشاہ کے احترام کی خاطر جھک کر زمین تک لگ جاتے تھے۔ تیسرا خدوخال لشکر۔ صوبوں کے والیوں کا یہ فرض تھا کہ وہ فوج رکھیں اور اپنے صوبوں میں کسی قسم کی بدامنی نہ ہونے دیں۔ راستوں کو خطرات سے محفوظ رکھیں تاکہ تجارت ترقی کر سکے۔ اس کے علاوہ ملک کے اہم قلعوں کی حفاظت کے لیے مستقل طور پر فوج رکھی جاتی تھی۔ ہنگامی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے مختلف اقوام اور قبائل سے لشکر جمع کیا جاتا تھا، لیکن اس کی ضرورت صرف بیرونی حکمران کے خلاف لشکر کشی کے وقت پڑتی تھی۔ بادشاہ کی اپنی محافظ قوم بھی ہوتی تھی جس میں 10,000 جان باز تھے۔ اس فوج کو سپاہ جاویدان کہتے تھے۔ یہ اعلیٰ قسم کے اسلحے سے لیس ہوتی تھی۔ آل ماد کی حکومت کے زمانے میں ان کو کوئی بحری بیڑا نہ ہوتا تھا کیونکہ وہ سمندروں تک نہیں پہنچ پاتے تھے، لیکن ہخامنشیوں نے یونانی نو آبادیوں کو فتح کرنے کے بعد ان کے بحری بیڑوں کو اپنے تصرف میں لے لیا تھا۔ ایرانیوں کی بحری قوت اس وقت زیادہ بڑھی جب انہوں نے بابل کو فتح کیا اور مصری بحری بیڑے بھی ان کے قبضوں میں آ گیا۔ چوتھا خدوخال نظام مواصلات۔ ہخامنشی کے عہد میں پرامن راستوں کو بڑی اہمیت حاصل تھی کیونکہ اتنی وسیع سلطنت کو بہتر طریقے سے چلانے کے لیے آمد و رفت کے ذرائع کا سامان اور پرامن
بہت ضروری تھا۔ صفحہ نمبر 64۔ اسی بات کے مد نظر داریوش اعظم نے آمد و رفت میں آسانیاں پیدا کرنے کے لیے نظام مواصلات کو بہتر بنایا۔ اسی بادشاہ کے حکم سے ایک طویل سڑک جو 1500 میل لمبی تھی بنائی گئی، جو سارت سے شوش تک جاتی تھی۔ اس کے علاوہ مفتوحہ علاقوں کے اہم مقامات کو ملنے کے لیے کئی اور سڑکیں بھی بنائی گئی تھیں۔ بڑی سڑک پر ہر 4 فرلانگ پر ایک مسافر خانہ قائم تھا۔ دوسرا اہم راستہ بحری تھا۔ یہ راستہ ایران کے مشرقی علاقوں کو مغربی ممالک سے ملاتا تھا۔ ہخامنشی حکمران نے سڑکوں کے ساتھ ساتھ ڈاک خانوں کا بھی نظام قائم کر رکھا تھا اور ہر 4 فرلانگ پر مسافر خانے کے ساتھ ڈاک خانہ بھی ہوتا تھا۔ ایک تیز رفتار سوار مرکزی حکومت کے فرامین سے لے کر ایک ڈاک خانے تک آتا تھا، جہاں دوسرا سوار ڈاک کو اگلے ڈاک خانے تک لے جاتا تھا۔ اگر بہت جلد پیغام پہنچانا ہوتا تھا تو کسی بلند مقام پر آگ جلائی جاتی تھی جس کے شعلے دور دور تک نظر آتے تھے۔ پانچواں خد و خال نظام عدل۔ ہخامنشی کے عہد میں عدل و انصاف کو بھی بڑی اہمیت دی جاتی تھی۔ اکثر اہل اور دیانت دار منصف مقرر کیے جاتے تھے، جو جھگڑوں وغیرہ کا فیصلہ کرنے سے قبل خود جان بین کرتے تھے اور کسی کے ساتھ ظلم اور ناانصافی نہیں ہونے دیتے تھے۔ جن صوبوں کے اپنے قوانین، مخصوص رسوم ہوتی تھی، ان کا احترام کیا جاتا تھا اور انہی کے پیش نظر فیصلہ دیا جاتا تھا۔ صفحہ نمبر 65۔ اگر کسی معاملے پر تنازع زیادہ بڑھ جاتا تو صوبوں کے حکمران یا مرکزی حکومت بھی دخل دیتی تھی، لیکن ایسا بہت ہی کم ہوتا تھا۔ منصف سے اوپر دیوان اعلیٰ ہوتا تھا، جس کو تمام منصفوں پر فوقیت حاصل ہوتی تھی۔ دیوان اعلیٰ کا اختیار بادشاہ یا اس کے کسی نائب کے پاس ہوتا تھا، جو مقدمات کی چھان بین خود کر کے فیصلہ دیتا تھا۔ کوئی شخص اگر سنگین جرم کا پہلی بار مرتکب ہوتا تو اسے سزائے موت نہیں دی جاتی تھی۔ اگر کسی سے کوئی بدی سرزد ہوتی تو سزا دیتے وقت اس کے سابقہ کردار کو بھی مدنظر رکھا جاتا تھا۔ خود دادور اگر کسی بے قاعدگی کا مرتکب ہوتا تھا تو اس کی کھال اتار کر اس کی مسنت انصاف پر ڈال دی جاتی تھی تاکہ اس کا جانشین فیصلہ سناتے وقت اس کی کھال پر نظر ڈالے۔ چھٹا خد و خال مذہب۔ قدیم اطلاعات سے معلوم ہوتا ہے کہ عہد ہخامنشی کے ایرانی خدا کی وحدانیت پر اعتقاد رکھتے تھے۔ آسورا مزدا ان کے نزدیک خالق کائنات تھا اور ہخامنشی حکمران اپنے اقتدار اور حکومت کو آسورا مزدا کی عنایت سمجھتے تھے۔ آسورا مزدا کا تصور چونکہ انسانی فہم سے بالاتر تھا، اس لیے وہ لوگ آگ کو مظہر خداوندی سمجھتے اور اس کی پرستش کرتے تھے۔ اس مقصد کے لیے اہم مقامات پر آتش کدے بنائے گئے تھے، جن کے اخراجات پورے کرنے کے لیے جاگیریں مختص کر دی گئی تھیں۔ قدیم ایرانی باشندے اگرچہ سورج کے معتقد تھے، لیکن سورج کی پرستش 5ویں صدی قبل مسیح کے آخر میں شروع ہوئی۔ یہ لوگ سورج کی قسم کھاتے تھے اور جنگ کے موقع پر اس سے مدد طلب کرتے تھے۔ صفحہ نمبر 66۔ اس زمانے میں سورج اور آگ کے علاوہ لوگ ہوا، پانی اور روشنی کو بھی مقدس سمجھتے تھے۔
اور ان سب کے ناموں پر جانوروں کی قربانیاں دیتے تھے۔ قربانی دینے کے لیے روحانی پیشوا کی موجودگی ضروری خیال کی جاتی تھی۔ نیز قربانی دینے کے لیے پاک لباس پہننا، جگہ کا بلند اور پاک اور صاف ہونا ضروری خیال کیا جاتا تھا۔ زمین ان کے نزدیک مقدس تھی اور اسے آلودہ کرنا ممنوع تھا، اس لیے یہ لوگ اپنے مردوں کو موم میں لپیٹ کر زمین میں دفن کرتے تھے۔ کسی مجرد ہستی کا مجسمہ بنانا بھی ممنوع تھا۔ البتہ اردیشردرآردس پہلا ایرانی بادشاہ تھا جس نے یونانیوں کی طرح ناہید کا مجسمہ بنوایا اور اس کے لیے معبد بھی بنایا۔ ہنہامنشی عہد کے آخری زمانے میں مذہب کی اصلی صورت قائم نہ رہی اور رفتہ رفتہ اس میں بدعتیں شامل ہوتی گئیں۔ مخ روحانی پیشوا ہوتے تھے۔ مخوں کے بعد کوئی مذہبی رسم ادا نہیں کی جا سکتی تھی۔ کوئی دوسرا شخص مخوں کا پیشہ اختیار نہیں کر سکتا تھا۔ البتہ مخ کوئی دوسرا پیشہ اختیار کرنا چاہے تو اس پر کوئی پابندی نہ تھی۔ 7واں خدوحال فن تعمیر۔ ہنہامنشی بادشاہوں نے مشرق قدیم پر قبضہ کرنے کے بعد ایران بالخصوص صوبہ پارس میں عظیم الشان محل تعمیر کرائے جو ان کی عظمت و ثروت کے مظہر ہیں۔ چونکہ ایران میں مختلف رنگوں کے پتھر وافر مقدار میں دستیاب تھے، اس لیے ان بادشاہوں نے اپنے محلات میں اپنی پسند کے مطابق مختلف رنگوں کے پتھر استعمال کرائے تھے۔ ہنہامنشیوں سے قبل بھی فن معماری کے صاحب کمال موجود تھے۔ صفحہ نمبر 67۔ خصوصاً قدیم ہمدان کا شاہی محل ان کے فن کا ایک نادر نمونہ تھا۔ اس لیے یہ کہا جا سکتا ہے کہ ہنہامنشیوں نے قدیم دور کے فن تعمیر سے بہت کچھ اخذ کیا اور اس فن کی حدود کو وسیع کیا۔ ہنہامنشیوں نے آثور، ایشیائی کوچک، مصر اور یونانی اثرات کو اپنے فن تعمیر میں ملا کر پیش کیا۔ ہنہامنشیوں نے اپنی عمارتیں عموماً بلند مقامات پر بنوائیں۔ ان عمارتوں کے پہلو میں ان تک پہنچنے کے لیے سیڑھیاں بنواتے تھے۔ دروازوں، سیڑھیوں اور دہلیزوں پر ابروان تصویریں بناتے تھے۔ اس فن میں ہنہامنشیوں نے آثوریوں کی تقلید کی۔ ہنہامنشیوں نے پتھروں کے ساتھ ساتھ اینٹوں کا استعمال شروع کیا۔ اینٹوں کا استعمال بھی انہوں نے آثوریوں سے سیکھا۔ وہ چیزیں جو آثوریوں کے ہاں نہیں اور ہنہامنشیوں کے ہاں ہیں وہ ستون ہیں۔ ستونوں کو ہنہامنشی عمارتوں میں بہت زیادہ اہمیت حاصل تھی۔ خشیار شاہ کے محل میں 100 ستون تھے۔ ستون سازی میں ہنہامنشیوں نے مصریوں کی تقلید کی۔ اسی طرح ہنہامنشیوں کے محلات کی دیواروں پر کاشی کاری کے آثار ملتے ہیں۔ اس کام میں ہنہامنشیوں نے اہل بابل سے استفادہ کیا کیونکہ اہل بابل فن کاشی کاری میں یکتا تھے۔ البتہ ہنہامنشیوں نے یہاں اپنی انفرادیت کو بھی قائم رکھا۔ انہوں نے محلات کے دروازوں وغیرہ پر پیتل، تانبے اور سونے چاندی کے پتھر چڑھائے۔ 8واں خدوخال، زبان اور رسم الخط۔ ہنہامنشی کی زبان قدیم فارسی تھی لیکن اب اس کا کوئی نشان باقی نہیں۔ البتہ قدیم فارسی کا نمونہ کوروش اعظم اور داریوش اعظم کے کتبوں کی صورت میں اب بھی موجود ہے۔ ان کتبوں میں ہنہامنشی فتوحات کا مختصر بیان، شاہی فرامین اور ملکی اور مذہبی امور سے متعلق بعض تحریریں ہیں۔ صفحہ نمبر 68۔ قدیم فارسی کا رسم الخط میخی کہلاتا ہے۔ یہ رسم الخط بابل اور نینوا میں رائج تھا۔ ہنہامنشیوں نے انہی کے ہاتھ سے یہ رسم الخط لے کر اپنایا اور اسے ترقی دی۔
ہنہامنشی بادشاہوں کی تحریریں خط میخی میں ہیں۔ یہ تحریریں چٹانوں، سکوں، برتنوں اور مختلف آلات پر دیکھنے میں آتی ہیں۔ پارسی خط میخی بابلی، ایلامی اور آسوری خط میخی سے نسبتاً آسان ہے، کیونکہ اس میں صرف 42 علامتیں ہیں جو میخ کی شکل کی ہیں۔ یہ میخیں عمودی اور افقی دونوں صورتوں میں استعمال ہوتی ہیں۔ خط میخی بائیں طرف سے دائیں طرف کو لکھا جاتا ہے۔ 9واں خدوخال، عورتوں کا مقام۔ ہنہامنشی عہد میں ایک سے زیادہ شادیاں کرنے کا رواج تھا۔ امراء کی عورتیں پردے میں رہتی تھیں، کہیں باہر نکلتی تو الماریوں میں بیٹھ کر جاتی جن پر پردے لگے ہوتے تھے۔ پردے کا اس قدر اہتمام تھا کہ اس زمانے کے مجسموں وغیرہ میں کسی عورت کی شبیہ نظر نہیں آتی۔ لڑکیاں خونی رشتوں کے مردوں سے بھی میل جول نہ رکھتی تھیں۔ شادی ان عورتوں سے بھی کر لی جاتی تھی جن سے شادی اسلام کی روح سے کرنا حرام ہے۔ دیہاتی اور خانہ بدوش لوگوں کی عورتیں البتہ بے پردہ رہتی تھیں۔